أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر مستعليا فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ملائكة تحصي أعمالكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته وفي قراءة توفاه رسلنا أي الملائكة الموكلون بقبض الأرواح موكلون بقبض الأرواح وهم لا يفرطون يقصرون فيما يؤمرون۔ اور اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر اور تم پر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو تمہارے اعمال کی نگرانی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کمی کوتاہی نہیں کرتے ان چیزوں میں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور وہ کمی کوتاہی نہیں کرتے ان چیزوں میں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ کیا ہے؟ اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، عدم سے وجود میں لاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو وفات دیتا ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ بندوں کو زندہ کرے گا، بندوں پر مختلف احوال طاری کرتا رہتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی بیماری، کبھی صحت، ہے نا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلبے کو صاف بتلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر کیا ہے؟ مالکانہ حق رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر غالب رہتا ہے اور وہ تم پر محافظ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ حفظہ سے مراد ملائکہ، تحصی اعمالکم جو تمہارے اعمال کی نگرانی کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، احاطہ کرتے رہتے ہیں۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، تو نام اعمال لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین ہیں جو انسان کے کندھوں پر رہتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، یعنی اس کا وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت، توفت ہو، اور ایک قرأت ہے توفا کی، ایک قرأت ہے توفا ہو اور ایک قرأت ہے توفت کی، ہے نا؟ تو ایک قرأت ہے توفا کی اور دوسری قرأت ہے توفت ہو رسولنا، تو ہمارے فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، ہمارے فرشتے ان کو وفات دیتے ہیں، ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو ایک صورت میں مذکر غائب کا صیغہ ہو جائے گا، ایک صورت میں مؤنث غائب کا صیغہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ الموکلون بقبض الارواح، یعنی وہ فرشتے جو مامور ہیں روح کے قبض کرنے پر، وہ فرشتے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ يُقَصِّرُونَ فِي مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ فرشتے کوتاہی نہیں کرتے ان باتوں میں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، سمجھا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے، کیا ہے؟ یہ فرشتے اس میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، ثم ردوا الخلق الى الله مولاهم مالكهم الحق الثابت العادل ليجازيهم الا له الحكم القضاء النافذ فيهم وهو اسرع الحاسبين، پھر تمام مخلوقات لوٹائی جائے گی اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے، یعنی وہی ثابت رہنے والا ہے، وہی عادل ہے، یعنی اللہ ہی کو قرار ہے، اللہ ہی عدل کرنے والا ہے۔ لیجازیہم، تو تمام مخلوقات کو اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا دوبارہ زندہ کر کے، کیوں؟ تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے، ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا یا جزا مل جائے، سمجھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے، ان کو بدلہ دے۔ الا لہ الحکم القضاء النافذ فیہ وہو اسرع الحاسبین، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے مخلوقات میں، اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلے کا اختیار ہے اور اسی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ مخلوقات میں چلتا ہے، سمجھا؟ تو سنو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے مخلوقات میں، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انتہائی جلد حساب لے گا۔ کروڑوں اربوں خربوں انسان، سمجھا؟ اور انسان کے ساتھ کروڑوں اربوں خربوں، سمجھا؟ کیا ہے؟ مخلوقات تمام کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے گا۔ یحاسب الخلق کلہم، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا حساب لے لے گا۔
فی قدر نصف نہار من ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سے آدھے دن کی مقدار میں، دنیا کے دنوں میں سے آدھے دن کی مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کا حساب لے لے گا. سمجھا؟ ایک روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ تمام بندوں کا، تمام مخلوقات کا حساب لے لے. ایک مرتبہ دودھ کا تھن جو گاڑا جاتا ہے اور دودھ جو نکلتا ہے کتنی دیری ہوتی ہے دوبارہ مارنے میں، تو اتنے دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے پر قادر ہے. سمجھا؟ بہرحال تو یہاں انہوں نے کیا ہے، آدھے دن کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حساب بہت جلد لے لے گا. تو فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یحاسب الخلق کلہم، اللہ حساب لیتا ہے، اللہ تعالیٰ حساب لے گا تمام مخلوقات کا دنیا کے ایام میں سے آدھے دن کی مقدار میں. لحدیث بذالک، اس سلسلے کی حدیث کی وجہ سے، اس سلسلے کی حدیث کی وجہ سے، یعنی وہی حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کا حساب لے لے گا بکری کے دودھ دودھنے کی مقدار میں. یعنی ایک مرتبہ تھن کو گاڑا جاتا ہے اور دوسری مرتبہ جو گاڑا جائے گا تو اتنے دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے لے گا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. قل یا محمد لأہل مکہ من ینجیکم من ظلمات البر والبحر احوالہما فی اسفارکم حین تدعونہ تضرعا علانیۃ وخفیۃ سرا تقولون لئن لام قسم انجیتنا وفی قراءۃ انجانا ای اللہ من هذه الظلمات والشدائد لنکونن من الشاکرین المؤمنین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اہل مکہ سے، کون تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور تاریکی تاریکیوں سے؟ خشکی اور تاریکیوں سے کون تم کو بچاتا ہے، کو نجات دیتا ہے؟ خشکی کی تاریکی تو خوفناک خطرناک چیز نہیں ہے، تاریکی تو انسان کی ہلاکت کا ذریعہ نہیں ہے. تو پھر نجات دینے کا مطلب، تو تاریکی کے اندر جو ہول پیدا ہوتا ہے، جو خوف پیدا ہوتا ہے، تو اس خوف سے تم کو کون بچاتا ہے؟ تو آپ کہیے کہ کون تم کو بچاتا ہے، نجات دیتا ہے خشکی اور تاریکیوں سے، یعنی تمہارے سفر میں ان دونوں کے احوال سے، یعنی ان دونوں کے خشکی اور تاریکی میں تم سفر کرتے ہو. خشکی سے مراد جنگلات اور تری سے مراد سمندر، تم سمندروں میں اور جنگلات میں سفر کرتے ہو. تاریکی کا وقت ہوتا ہے تو جنگل گھنا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، اس وقت جو تمہارے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. یا سمندر کے اندر تم سفر کرتے ہو تو سمندر میں رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، اس وقت جو خوف ہوتا ہے، کون تمہارے خوف کو دور کرتا ہے اور کون تم کو خوف سے نجات دیتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہی. تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کون تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور تاریکیوں سے، یعنی سفر میں ان دونوں کے ہول سے، خوفناکی سے، کون تم کو، ان دونوں کے خوف سے کون تم کو نجات دیتا ہے جب تم اس کو پکارتے ہو تضرعاً علانیہ و خفیتاً، اور آہستہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم اس موقع پر پکارتے ہو آہستہ اور اعلانیہ. تقولون تم کہتے ہو لئن لام قسم انجیتنا، لئن میں لام قسم کا ہے، خدا کی قسم اگر آپ نے ہم کو نجات دے دیا. وفی قراءۃ انجانا ای اللہ، اور ایک قرأت ہے انجان اللہ، یعنی اللہ نے ہمیں نجات دے دیا. ایک قرأت ہے انجیتنا کی، یعنی مخاطب کا صیغہ، اور دوسری قرأت ہے انجا، ہے نا، اللہ فاعل بن جائے گا. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دیا من هذه الظلمات والشدائد، ان تاریکیوں سے اور تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، لنکونن من الشاکرین المؤمنین، تو ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے، یعنی مومنین میں سے ہم ہو جائیں گے. قل لهم اللہ ینجیکم بالتخفیف والتشدید منها ومن کل کرب غم سواها ثم انتم تشرکون. آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی تم کو نجات دیتا ہے تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ. ینجیکم ینجیکم دونوں پڑھ سکتے ہیں، باب افعال سے، باب تفعیل سے. تاریکیوں سے، منہا کا مرجع من الظلمات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تم کو نجات دیتا ہے تاریکیوں سے. ومن کل کرب، اور ہر طرح کے غم سے، سواہا جو تاریکی کے علاوہ ہے، یعنی تاریکی کے علاوہ اور بھی جو غم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان غموں سے تم کو نجات دیتا ہے اور ان پریشانیوں سے نجات دیتا ہے.
सुम्मा अंतुम तुशरिकूना, फिर भी तुम परवरदिगार के साथ शरीक करते हो। कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फौक़िकुम मिनस समाई कल हिजारति वस्सैहति औ मिन तहति अर्जुलिहिम कल खस्फि औ यल्बिसकुम यखलितकुम शियअन फिरक़न मुख्तलिफ़तल अहवाई व युज़ीक़ बाज़कुम बअस बाज़िन बिल क़िताल। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा नज़लत हाज़ा अहवनु व अयसरु व लम्मा नज़ल मा क़ब्लहु क़ाल अऊज़ु बिवजहिका। रवाहुल बुख़ारी व रवा मुस्लिमुन हदीस सालतो रब्बी अल्ला यजअल बास उम्मती बैनहुम फमनअनीहा। वफ़ी हदीस लम्मा नज़लत क़ाल अम्मा अन्नहा काइनतुन वलम याति तावीलुहा बादु। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए कि अल्लाह ही कादिर है इस बात पर कि तुम पर भेज दे तुम्हारे ऊपर से अजाब आसमान से, जैसे कि पत्थर और चीख, औ मिन तहति अर्जुलिकुम, या भेज दे तुम्हारे पैर के नीचे से अजाब जैसे कि खस धसना, औ यल्बिसकुम शियान, या तुमको मुख्तलिफ ग्रोह में बांट दे, फिरक़न मुख्तलिफ़तल अहवा, यानी मुख्तलिफ राय करने रखने वाले फिरक़ों में बांट दे। वयुज़ीक़ बाज़कुम बाज़ बाज़, और तुम में से बाज़ को बाज़ से लड़ाकर क़िताल का मज़ा चखाए। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम्मा नज़लत हाज़ा, जब ये आयत नाज़िल हुई, लम्मा नज़लत, जब आयत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आयत नाज़िल हुई, हाज़ा अहवनु व अयसरु, ये ज़्यादा आसान है और ज़्यादा सहल है। वलम्मा नज़ल मा क़ब्लहु, और जब मा क़ब्ल वाली आयत नाज़िल हुई यानी कुल हुवल क़ादिर क़ाल अऊज़ु बिवजहिका, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अऊज़ु बिवजहिका, कि मैं आपकी ज़ात की पनाह में आता हूँ। रवाहुल बुखारी, इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। व रवा मुस्लिमुन हदीस, और मुस्लिम ने हदीस रिवायत की है कि सअलतु रब्बी अल्ला यजअल बास उम्मती बैनहुम फमनअनीहा, कि मैंने अपने परवरदिगार से मुतालबा किया कि मेरे उम्मत के खौफ को, मेरे उम्मत के दरमियान इख्तिलाफ न पैदा करना। फमनअनीहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मना कर दिया। अफी हदीस, और एक हदीस में है कि लम्मा नज़लत क़ाला अम्मा अन्नहा काइनतुन, एक हदीस में है कि जब आयत नाज़िल हुई तो आपने फरमाया ऐसा होकर के रहेगा। वलम्मा यअती तावीलुहा बादु, और उसकी तावील उसके बाद नहीं आई। तो कितनी बातें आई कि 3 तरह के अजाब का जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने। समझा कि पहला अजाब इस बात का कि तुम पर आसमान से अजाब आ जाएगा, ठीक है, चाहे आसमान से बिजली गिर जाए, पत्थर बरसा दे। दूसरे अजाब का जिक्र किया और मिन तहति अर्जुलिकुम, तुम्हारे पैर के नीचे से अजाब आ जाए, अल्लाह ताला धंसा दे तुमको जमीन में। तीसरे अजाब का जिक्र किया यल्बिसकुम शिया, यानी अल्लाह तबारक व तआला तुमको मुख्तलिफ ग्रोह में बांट दे, है ना, तुम्हारी जमीयत को मुंतशिर कर दे और हर फिरका अपनी अपनी राय को लेकर के अलग हो जाए। मुख्तलिफ राय रखने वाला, समझा, मुख्तलिफ राय रखने वाला, नज़र फिक्र के एतबार से तो मुख्तलिफ राय रखने वाले फिरक़ों में बांट दे। समझा। तो अब देखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि लम्मा नज़लत, जब ये पूरी आयत नाजिल हुई तो आपने उस मौके उस जुमले को लेकर के औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बाज़कुम बास बाज़, औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बाज़कुम बास बाज़। समझा। कि वो जो है कि तुम्हारे दरमियान क्या है, मुख्तलिफ ग्रोह को में तुमको क्या कर देगा, बांट देगा, और तुम में से बाज को बाज से लड़ाई का मजा चखाएगा। समझा। तो पहला अजाब क्या, आसमान वाला, दूसरा अजाब जमीन वाला। समझा। तो इन दोनों अजाब के मुकाबले में जो तीसरा अजाब था क्या, कि आपस में अल्लाह तबारक व तआला भिड़ा देगा और मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग हो जाएंगे, मुख्तलिफ ग्रोह में बट जाएंगे और एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से गुत्थम गुत्थी होगा और लड़ाई करेगा। इसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ये आसान है। क्या है ये, क्यों, इसलिए कि वो तो अल्लाह का अजाब है ना, डायरेक्ट। समझा। उस अजाब में तो बचने का इम्कान ही नहीं है। आसमान से अजाब आ जाए या जमीन से अजाब आ जाए उसमें तो बचने का इम्कान ही नहीं। लेकिन यहाँ तो बंदों का मामला है ना, एक दूसरे से टकराएंगे, तो उन दोनों के मुकाबले में ये तीसरी शक्ल जो है अजाब की, ये भी अजाब है लेकिन तीसरी शक्ल आसान है। क्या है ये, यानी हल्का, क्या है,
آسان اور ہلکا ہے۔ تو ہادہ احونو کہ مخلوق کے درمیان آزمائش اور مخلوق کے درمیان ایک دوسرے کے ذریعے سے قتال کے ذریعے سے یہ عذاب یہ کیا ہے آسان ہے، اور یہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ڈائریکٹ جو اللہ کا عذاب آئے گا اس کے مقابلے میں یہ عذاب کیا ہے ہلکا ہے۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا تیسری عذاب کی جو تیسری شکل تھی اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہادہ احون و ایسر، یہ زیادہ آرام ہے اور نرم ہے اور کیا ہے آسان ہے۔ ولما نزل ما قبله قال اعوذ بوجهك، یعنی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، ہے نا، اوپر والا جملہ جب نازل ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں آسمانی عذاب سے اور زمینی عذاب سے، یعنی آسمان سے عذاب آ جائے میں اس سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور زمین میں دھسا دیا جاؤں اس سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو پہلے دونوں عذاب سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی، اور تیسرے عذاب کے بارے میں کہا کہ یہ دونوں عذاب کے مقابلے میں تھوڑا آسان ہے اور ہلکا ہے۔ آگے دیکھیے وروا مسلم، امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ سال تو ربی اللہ جل باس امتی، کہ میں نے اپنے پروردگار سے درخواست کی دعا مانگی کہ میری امت کے درمیان اختلاف پیدا نہ ہو، فمنعنی، میری امت بٹے نہیں ایک رہے، تو فمنعنی، ہاں اللہ کے رسول نے اس سے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا کہ نہیں، سمجھا، یہ عذاب کیا ہے، یہ بٹنے والا معاملہ یہ رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا، تمہاری امت بٹے گی۔ تو فمنعنیھا، اللہ نے ہماری یہ درخواست قبول نہیں کی، منع کر دیا کہ دو درخواست قبول ہے، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب بھیج کر تمہاری امت کو یک بارگی ہلاک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ زمین سے عذاب بھیج کر کے تمہاری امت کو ہلاک نہیں کرے گا یک بارگی، جس طرح قوم عاد قوم ثمود کو ہلاک کیا گیا، سمجھا۔ تو لیکن اتنا کہا تیسری شکل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کیا کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ اختلاف ہوگا، کیا ہوگا، یہ اختلاف ہوگا، لوگ مختلف فرقوں میں بٹیں گے، ایک دوسرے سے قتل و قتال کی بھی نوبت آئے گی، سمجھا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ وفی حدیث لما نزلت، جب اور ایک حدیث میں ہے کہ جب آیت نازل ہوئی اور یلبسکم شیعان، ہے نا، یہ آیت یہ جملہ نازل ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اما انہا کائنۃ، یہ تو ہو کر کے رہے گا، سمجھا، کیا ہوگا، یہ او یلبسکم شیعا، یعنی لوگ مختلف گروہ میں بٹیں گے، یہ ہو کر کے رہے گا۔ ولم یات تعویلھا بعدہ، اور اس کی کوئی تعویل اس کے بعد نہیں آئی، یعنی اس کی کوئی اور تفسیر اس کے بعد نہیں آئی۔ مطلب یہ ہے کہ او یلبسکم شیعان، کیا مطلب یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احوال لائیں گے، یہ امت مختلف فرقوں میں بٹے گی، مختلف رائے رکھنے والے لوگ ہوں گے اور آپس میں قتل و قتال کی بھی نوبت آئے گی۔ انظر کیف نصرف ونبین لهم الآیات الدلالات علی قدرتنا لعلهم یفقهون، آپ دیکھیے کیسے ہم ان کے لیے آیات کو بیان کرتے ہیں جو ہماری قدرت کی دلیلیں ہیں، تاکہ وہ سمجھیں، یعنی جان لے کہ انما ہم علیہ باطل، کہ جس پر وہ ہے وہ باطل ہے، یعنی کیا ہے، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ جن چیزوں پر وہ ہے وہ کیا ہے، باطل ہے، کہ کافر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ انہوں نے جس چیز کو اختیار کیا ہے وہ باطل ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ بِالْقُرْآنِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ وَالصِّدْقُ قُلْ لَهُمْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور جھٹلایا قرآن کو آپ کی قوم نے، اور وہ حق ہے، حالانکہ یہ حق ہے، یعنی قرآن سچا ہے، آپ ان سے کہیے کہ لست علیکم بوکیل، میں تم پر ذمہ دار نہیں ہوں، فوجازیکم، کہ میں تم کو بدلہ دوں، انما انا منذر وآمرکم الی اللہ، کہ میں تو ڈرانے والا ہوں اور تم کو اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، سمجھا، میں انا منذر، سمجھا، انا منذر، میں تم کو ڈرانے والا ہوں، وآمرکم الی اللہ، اور تمہارا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، یعنی اگر لوگ جھٹلاتے ہیں قرآن کریم کو تو میں ذمہ دار اور وکیل نہیں ہوں کہ میں ان کو سزا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں معاملہ ہے تمام کافر و مشرک کا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گرفت کرے، جب چاہے سزا دے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے وَهَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ، اور یہ امر بالقتال سے پہلے کی آیت ہے، یعنی جہاد کا جو حکم نازل ہوا ہے اس سے پہلے کی آیت ہے کہ اگر لوگ جھٹلا رہے ہیں جھٹلانے دیجئے، آپ صبر کیجئے، سمجھا، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن جب آیت جہاد نازل ہوئی تو حکم دے دیا گیا کہ بھائی کیا ہے، لوگوں کے سامنے میں اسلام پیش کیا جائے، اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، اور اسلام قبول نہ کرے تو ان کو جزیے پر تیار کیا جائے، جزیہ دے دے تو ٹھیک ہے،
اور جزیہ نہ دے تو ان سے اعلانیہ جنگ کی جائے تاکہ دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے. سمجھا؟ تو آیت جہاد کے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا. آگے دیکھیے لِكُلِّ نَبَإٍ خَبَرٍ مُسْتَقَرٌّ وَقْتٌ يَقَعُ فِيهِ وَيَسْتَقِرُّ وَمِنْهُ عَذَابُكُمْ. اور ہر خبر کے لیے ایک جائے قرار ہے، ہر خبر کے لیے وقت مقرر ہے جس میں وہ واقع ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے، اور اسی میں سے تمہارا عذاب بھی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی خبر بیان کیا ہے اس کے لیے وقت مقرر ہے. سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی خبریں بیان کی ہیں ان تمام اخبار کے لیے، ان تمام باتوں کے لیے وقت مقرر ہے. سمجھا؟ کیا ہے؟ وقت مقرر ہے. چاہے دنیا کا عذاب ہو چاہے آخرت کا عذاب، سب کے لیے وقت اللہ نے وعدہ کیا نا کہ عذاب بھیجے گا، ہے نا. تو یہ اس کے لیے وقت مقرر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اور اپنے وقت پر وہ ظاہر ہوگا. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے. تہدید لہم، یہ ان کے لیے دھمکی ہے، کافر و مشرک کے لیے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا الْقُرْآنِ بِالِاسْتِهْزَاءِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَلَا تُجَالِسْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اور جب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی قرآن کریم کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں. مشغول ہونے کا مطلب مذاق اڑاتے ہیں. اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کی مجلسوں میں مت بیٹھیے. جہاں دین اسلام کا مذاق اڑایا جائے، جہاں دین اسلام پر ٹھٹھا کیا جائے یا دینی احکام کی دھجی اڑائی جائے، ایسی مجلسوں میں حضور کو ہی بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے اور امت کو ہی بیٹھنے سے منع کر دیا گیا. سمجھا؟ لہذا چٹکلے کی مجلس، حضور کی مجلس، لطیفوں کی مجلس، یا اسی طرح گانے بجانے کی مجلس جس میں ایسی چیزوں کا مذاق اڑایا جائے جو ہمارے شاعر دین میں سے ہیں. سمجھا؟ جو ہمارے شاعر دین میں سے ہیں، ایسے فلم جس میں ہمارے شاعر کی توہین کی جائے. سمجھا؟ ایسی کہانی جس میں ہمارے دین اسلام کی توہین ہو. سمجھا؟ ایسے اخبارات جس میں ہمارے دین اسلام کی توہین کی جا رہی ہو. سمجھا؟ یا ایسی مجلس جس میں ہمارے دین اسلام کی توہین کی جا رہی ہو، دینی حکم کی، چاہے وہ لٹریچر ہو، چاہے وہ فلم ہو، چاہے وہ کہانی کی کتاب ہو. سمجھا؟ یا اس طرح کی مجلس ہو، ان تمام سے اجتناب ضروری ہے. سمجھ میں؟ تو فرمایا جب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کی مجلسوں میں مت نہ بیٹھیے یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں دوسری باتوں کے اندر. یعنی آیات کا مذاق اڑانا چھوڑ کر کے اپنے دیگر کاموں میں لگ جائے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں. وَإِمَّا فِيهِ إِدْغَامٌ نُونٍ إِنْ شَرْطِيَّةٌ، اور اما کے اندر نون کا ادغام ہے ان شرطیہ کے ساتھ. ان الگ تھا اور ما الگ تھا، ادغام ہو گیا اور ما زائدہ ہے. اما يُنْسِيَنَّكَ، اگر شیطان آپ کو بھلا دے، نون کے سکون کے ساتھ، يُنْسِي بے سکون نون والتخفیف، نون کے سکون اور تخفیف کے ساتھ. سمجھا؟ یونسی کا، اور فتحہ والتشدید، اور کیا ہے بے سکون نون کے سکون کے ساتھ یونسین کا، ہے نا. یونسی نون کے سکون کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تو پہلا جو نون ہے یون سے ہے نا، اس میں سکون. والتخفیف، اور تخفیف کے ساتھ یون سے ین کا مخففہ. فتحہ والتشدید، اور نون کے فتحے کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ یون سے ین کا دوسرا نون ہے نا. تو یون سے ین کا، تو دوسرا نون مشدد اور مفتوح، اور ایک قرأت ہوگی یونسین کا، ہے نا، یون سے ین کا. تو اس صورت کے اندر کیا ہو جائے گا؟ مخففہ ہو جائے گا، مثقلہ نہیں ہوگا. اگر شیطان آپ کو بھلا دے اور آپ ان کے درمیان بیٹھ جائیں، فلا تقعد بعد الذکریٰ، تو جیسے ہی یاد آ جائے آپ اٹھ جائیے، ذکر یاد ہونے کے بعد مت بیٹھیے ظالم لوگوں کے ساتھ. فیہ وضع الظاہر موضع المزمر، تو مال قوم الظالمین میں دیکھیے ماں کے بعد القوم الظالمین، اس میں ظاہر کو لایا، حالانکہ موقع کیا تھا؟ ضمیر کا، معہم، کہ کہا ہے کہ فلا تقعد بعد الذکریٰ معہم، یہ ہونا چاہیے، ضمیر کا موقع تھا لیکن ضمیر نہ لا کر کے اس میں ظاہر لایا گیا. فلا تقعد بعد الذکریٰ مع القوم الظالمین، لہذا آپ مت بیٹھیے یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ. تو اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ پر رکھنا ہے. قال المسلمون ان قمنا كلما خاضوا لم نستطيع ان نجلس في المسجد او ان نطوف فنزل. مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہم اٹھ جائیں
تو جب وہ اگر ہم اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، تو کلما خاضو، تو جب تک وہ مشغول رہیں گے، لم نستطیع ان نجلس فی المسجد، تو ہم مسجد میں بیٹھ بھی نہیں سکتے، وان نطوف، اور ہم طواف بھی نہیں کر سکتے. یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد کفار کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ جہاں دین اسلام کا مذاق اڑایا جائے وہاں بیٹھنا نہیں ہے. تو اگر ہم اس آیت پر عمل کریں گے، ان کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہ دن کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، اور ہم کو منع ہے کہ ہم کو بیٹھنا نہیں ہے. اگر ہم بیٹھ گئے تو ہم کو اٹھنا ہے، تو ہم اٹھ کر کے اگر چلتے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم مسجد میں اور دیگر جگہوں پر بیٹھ نہیں سکتے چونکہ منع ہے. وہ ہلہ کریں گے، ٹھٹھا کریں گے، تو ہمارے کان میں تو آواز جاوے کرے گی، تو ہم اس جگہ پر بیٹھ نہیں سکتے. سمجھا؟ اور جب تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دین کا مذاق اڑا ہے، تب تک ہم طواف بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارا نقصان ہے نا کہ ہم مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، منع کر دیا گیا کہ مت بیٹھنا ہے وہاں پر، تو ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم طواف بھی نہیں کر سکتے. سمجھا؟ تو یہ تو پریشانی کی بات ہے. اور گھر چلے جائیں گے تو ہر مسجد حرام کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے، خانہ کعبہ کی فضیلت سے. اور خانہ کعبہ کے پاس کفار مجلس لگائے ہوئے ہیں، ٹھٹھا دن کا کر رہے ہیں. تو یہ حکم یہ ہے کہ دن کا جہاں مذاق اڑایا جائے وہاں بیٹھنا نہیں ہے. اب ہم کیا کریں؟ اگر ہم بیٹھتے ہیں تو اس آیت پر عمل نہیں ہوتا ہے، اس آیت کی خلاف ورزی ہوتی ہے. نہیں بیٹھنا ہے اور ہم بیٹھ رہے ہیں. اگر بیٹھتے ہیں تو ان کی بری باتوں کو سنتے ہیں. سمجھا؟ اگر اٹھ کے جلے آتے ہیں گھر تو فضیلت سے محروم ہوتے ہیں، نہ طواف کر پائیں گے ہم، اور نہ بیٹھ جائیں گے مجلس کسی اور جگہ پر. تو یہ مسلمانوں نے پریشانی ظاہر کی. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل کی، وما علی الذین یتقون اللہ من حسابهم الخاسئین من زائدۃ شیء اذا جالسوہم، اور ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے حساب میں سے، یعنی ٹھٹھا اڑانے والوں کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے جب وہ ان کے ساتھ بیٹھے. لیکن ان پر نصیحت ہے ان کے لیے، اور لیکن ان کے ذمہ لازم ہے ان کو نصیحت کرنا تاکہ وہ بچیں. یعنی اگر یہ لوگ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ کا ہے بیٹھ جاتے ہیں اس مجلس کے اندر، وما علی الذین یتقون اللہ، یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. سمجھا؟ اور اللہ سے ڈر کر کے مسلمان یہی جملہ بول رہے ہیں کہ اگر ہم بیٹھیں گے نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اٹھ کے ہم جا نہیں سکتے، طواف کر نہیں سکتے، ہم کو تو مجبوری ہے بیٹھنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم اللہ سے ڈرتے ہو، بیٹھو اس مجلس میں، لیکن ان کی باتوں کے رخ کو چینج کر دو، ان کو منع کر دو. سمجھا؟ اس طرح کا کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ان کو دین کی فہمائش کرو، ان کو سمجھاؤ، اس غرض سے تم بیٹھ سکتے ہو. آیا سمجھ میں؟ لیکن ان کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے، ان سے لطف لینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے آپ اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ اور ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے حساب میں سے، یعنی ٹھٹھا اڑانے والوں کے گناہ میں سے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ٹھٹھا اڑانے والے کو ان کے گناہ کا بوال ملے گا، اور ان کے حساب میں سے کیا ہے ان پر نہیں ڈالا جائے. کن پر؟ جو اس مجلس میں بیٹھیں گے. کس غرض سے؟ کس غرض سے؟ کہ ولیکن ذکرا، لیکن کیا ہے ان پر لازم ہے نصیحت کرنا. کن کو؟ ان ٹھٹھا اڑانے والوں کو. ان ٹھٹھا اڑانے والوں کو، مذاق کرنے والوں کو نصیحت کرے. کون؟ مجلس میں بیٹھنے والا مسلمان. کہ اگر ناگزیر ہو جائے بیٹھنا تو وہاں پر ان کو دین کی بات بتلائے، دین کی نصیحت کرے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ ڈریں. اس بات سے دین کا مذاق اڑانے سے بچیں اور وہ ڈریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، غالب ہے اپنے بندوں پر، اور وہ تم پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، تمہارے اعمال کی نگرانی کرتا ہے. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو فرشتے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں. اور ایک قرأت میں توفت کے بجائے توفا ہو ہے، یعنی وہ فرشتے جو مقرر ہے روح قبض کرنے کے لیے، اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. پھر تمام مخلوقات لوٹائی جائے گی اللہ کی طرف، اور جو کہ ان کا مالک حقیقی ہے وہی اللہ باقی رہنے والا ہے، وہی اللہ عادل ہے، تاکہ وہ ان کو ان کے کیے کا بدلہ دے. سنو، فیصلہ جو نافذ ہوتا ہے مخلوقات کے اندر اللہ ہی کا ہے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. تمام مخلوقات کا حساب لے گا دنیا کے ایام میں سے آدھے دن کی مقدار میں. اسی حدیث کی وجہ سے اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے مکہ والوں سے، کون تم کو نجات دیتا ہے جنگلوں اور دریاؤں کی تاریکیوں سے؟
یعنی سفر میں ان دونوں کے تاریکی سے جو ہول پیدا ہوتا ہے، جو خوف پیدا ہوتا ہے، اس خوف سے کون تم کو نجات دیتا ہے؟ جب تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو اعلانیہ یا خفیہ، اور تم کہتے ہو کہ اگر اللہ کی قسم اگر آپ نے نجات دے دیا ہمیں، یا اللہ نے ہمیں نجات دے دیا ان تاریکیوں سے اور تکلیفوں سے، تو ہم ہو جائیں گے شکر گزار بندوں میں سے، یعنی مومنین میں سے۔ آپ کہیے ان سے کہ اللہ تعالیٰ ہی تم کو نجات دیتا ہے، تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ، باب تفعیل سے، باب افعال سے، تاریکیوں سے اللہ تعالیٰ ہی تم کو نجات دیتا ہے، تاریکیوں کے خوف سے اور ہر غم سے جو اس کے تاریکی کے علاوہ ہے، اور پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ آپ کہیے کہ وہی غالب ہے اس بات پر کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یعنی آسمان سے جیسے کہ پتھر اور چیخ، یا تمہارے پیر کے نیچے سے عذاب بھیج دے جیسے کہ دھسنا، یا تمہارے اوپر، یا تم کو خلط ملط کر دے، یعنی تم کو مختلف گروہ میں بانٹ دے، جو کہ جن کی رائے مختلف ہوں، اور تم میں سے بعض کو بعض سے قتال کا مزہ چکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ احون ہے، یعنی یہ آخری والا جو ہے یہ نرم ہے اور کیا ہے، آسان ہے، اور جب پہلی ما قبل والا جملہ نازل ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آسمان کے عذاب سے اور زمین کے عذاب سے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی کہ میں نے اپنے پروردگار سے درخواست کی، دعا مانگی کہ میری امت میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہ کیا، منع کر دیا کہ نہیں تمہاری امت میں اختلاف ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ اختلاف تو ہو کر کے رہے گا، اور اس کی تفسیر اس کے بعد کوئی نہیں آئی۔ آپ کہیے کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات نشانیوں کو، یعنی اپنے قدرت کی دلیلوں کو، تاکہ وہ سمجھیں، جان لیں، یعنی یہ لوگ کافر و مشرک جان لیں کہ جو چیز یہ اختیار کر رکھے ہیں وہ باطل ہے، اور تمہاری قوم نے قرآن کو جھٹلایا، حالانکہ قرآن سچا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں کہ میں تم کو بدلہ دے دوں جھٹلانے کا، میں تو ڈرانے والا ہوں، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور یہ حکم امر بالقتال سے پہلے کا تھا، اور ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس میں وہ خبر واقع ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے، اور اسی میں سے تمہارے عذاب کا وقت بھی ہے، القریب تم جان لو گے، یہ ان کے لیے دھمکی ہے۔ اور جب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں یعنی قرآن کا، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھیے یہاں تک کہ وہ دیگر کام میں مشغول ہو جائیں۔ اور اما کے اندر ادغام ہے نون ان شرطیہ کے نون کا ماں کے ساتھ، اور جو کہ زائد ہے، اگر شیطان آپ کو بھلا دے، نون کے سکون کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ اور فتح کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ، سمجھا، فتح کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ، یعنی ثقیلہ اور خفیفہ دونوں۔ تو فرمایا اگر شیطان تم کو بھلا دے اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ یاد آنے کے بعد مت بیٹھیے ظالم لوگوں کے ساتھ، اور اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ پر رکھنا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، تو جب تک وہ ٹھٹا میں، جب تک وہ مذاق اڑانے میں مشغول رہیں گے تو ہم نہ مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں اور نہ ہم طواف کر سکتے ہیں۔ تو اگلی آیت نازل ہوئی کہ اور ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور نہیں ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے حساب میں سے کچھ بھی، یعنی مذاق اڑانے والوں کے حساب میں سے کچھ بھی ان پر ڈالا نہیں جائے گا جب یہ ان میں بیٹھیں گے، لیکن ان پر لازم ہے ان کو نصیحت کرنا اور ان کو واعظ کہنا، تاکہ وہ لوگ مذاق اڑانے سے بچیں، تاکہ وہ لوگ مذاق اڑانے سے